بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ہارر سینٹر۔ تو آئیے سنتے ہیں آج جادو کی حقیقت سے انکار کرنے والوں کے لیے حقیقت پر مبنی حقیقی اور ہولناک کہانی۔ تم نے کہا تھا یہ شادی نہیں ہوگی، شادی ہو رہی ہے، جمعے کو اس کا نکاح ہے۔ اگر یہ شادی ہوگی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ بھوکی شیرنی کی مانند دھاڑتے ہوئے نرالی بابا کی طرف لپکی۔ چپ، ایک لفظ اور نہیں۔ اب چلانے کی باری نرالی بابا کی تھی۔ کمرے میں دھواں بتدریج بڑھ رہا تھا۔ تم ابھی نرالی بابا کو جانتی نہیں ہو لڑکی، تجھے پتہ نہیں نرالی بابا کے کام کرنے کا انداز کتنا نرالا ہے۔ یہ بابا لمحے میں منظر پلٹ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اپنا محبوب پانا چاہتی ہے نا، وہ تجھے ہی ملے گا۔ بس چپ چاپ وہ کرتی جا جو میں کہتا ہوں، پھر دیکھ تماشا۔ نرالی بابا کی لال ببوکا آنکھیں مزید گہری ہو گئیں اور چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جمعے کو نکاح ہے، تم جمعرات کو میرے پاس آ جانا۔ ایک عدد کالی بلی یاد رکھنا، بالکل کالی ہو، اور اپنے محبوب کی تصویر لے کر۔ نرالی بابا نے پراسرار انداز میں سرگوشی کی، ہاتھ ہوا میں لہرا کر دفان ہو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سراسیمگی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر آنکھوں میں امید کا دیا ٹمٹما رہا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ حلیمہ نے مومنہ کو باہر سے آتے دیکھا تو پاٹدار لہجے میں پوچھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ مومنہ کی خاموشی سے چڑھ کر حلیمہ حلق کے بل چیخی۔ نرالی بابا کے پاس گئی تھی، مومنہ نے نگاہیں چراتے ہوئے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ کیا؟ میری لاکھ سمجھانے کے باوجود؟ حلیمہ نے پرشکوہ لہجے میں استفسار کیا۔ میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پائی۔ اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹنا آسان نہیں ہوتا اماں۔ ارباز میری زندگی ہے، وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی اماں، نہیں جی سکوں گی۔ اگلے لمحے وہ حلیمہ سے لپٹی سسکیاں بھر رہی تھی اور حلیمہ تعصب سے بیٹی کو بلکتا دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ حلیمہ کی آواز پر الماری میں منہ دیے کھڑی مومنہ کے ہاتھ سے مارے گھبراہٹ کے کچھ چھوٹ کر گر گیا اور چھن کی آواز کے ساتھ فرش پر گرا۔ حلیمہ کی نگاہ فرش پہ پڑی تو وہاں دو سنہری چوڑیاں چمک رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ سوالیہ نگاہیں مومنہ کے چہرے پر گاڑے کھڑی تھی۔ فوراً سے بیشتر مومنہ نے سنبھلتے ہوئے جھک کر دو چوڑیاں اٹھا لیں۔ یہ تم اسے دینے جا رہی ہو؟ جانتی ہو کس طرح ایک ایک پیسہ جوڑ کر میں نے تمہاری شادی کے لیے بنوائی ہیں، اور تم؟ دکھ اور افسوس کی شدت سے حلیمہ کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اوہو، ایک تو میری اماں جذباتی بہت جلدی ہو جاتی ہو۔ ذرا سوچو، ارباز مجھے مل گیا تو ان دو چوڑیوں کی کیا دقت؟ وہ تو ایک جھٹکے میں مجھے 12 چوڑیاں بنوا کر دینے کی استطاعت رکھتا ہے۔ بس دعا کرو میرے من کی مراد بھر آ جائے۔ مومنہ کے لہجے میں محبت تھی یا لالچ، حلیمہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پیسوں کے لالچ میں محلے کے بچے اس کے لیے کالی بلی ڈھونڈ لائے تھے۔ وہ بلی کو چادر کے نیچے چھپائے وقت مقررہ پہ نرالی بابا کے آستانے پر پہنچی تھی۔ موسم کے تیور خطرناک دکھائی دے رہے تھے، مگر آج یہاں آنا بہت ضروری تھا۔ وہ رکشے سے اتری تو ایک کتا بھونکتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ وہ ڈر کر سہم گئی۔ بلی بھی ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ باجی آپ جائیں، اسے میں دیکھتا ہوں۔ رکشے والا اس کے اور کتے کے بیچ آ کھڑا ہوا۔ وہ تشکر آمیز نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ کتوں کے بھونکنے اور بجلی کے کڑکنے کی آواز ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ گرگا اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا اور شاید اسی کے انتظار میں تھا۔ اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک طرف چلنے لگا۔ گرگا کی قیادت میں راہداری میں نپے تلے انداز میں قدم اٹھاتی نرالی بابا کے خاص کمرے تک پہنچ گئی۔ گرگا اسے اندر جانے کا اشارہ کر کے خود پلٹ گیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ پردہ اٹھا کر قدم اندر رکھا۔ بلی کی اچانک نکلنے والی تیکھی آواز نے اسے ڈرا دیا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو بامشکل روکا۔ چند لمحے اپنی سانسیں بحال کرنے کے بعد وہ آگے بڑھ گئی۔ ایک ناگوار سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ بابا جی کمرے کے وسط میں جلتی آگ کے سامنے مراقبے کی صورت میں بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کے سامنے جا بیٹھی۔ نرالی بابا کے لب مسلسل حرکت میں تھے۔ چند لمحوں بعد آنکھیں جھٹکے سے کھلیں، خون رنگ آنکھیں۔ دیکھ کر مومنہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ دل چاہا بھاگ نکلے، مگر ارباز کی محبت پیروں کی بیڑی بن گئی۔ نرالی بابا کا ایک ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور اس کے سامنے آن رکا۔ اس نے مفہوم سمجھتے ہوئے سرد سے بلی کو چادر کے نیچے سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ بہت خوب۔ نرالی بابا نے بلی کا منہ اس زور سے بھینچا کہ اس کے منہ سے گوٹی گوٹی آوازیں نکلنے لگیں۔
چٹکے سے بلی کو آگ پہ اچھال دیا۔ بلی کی دل خراش چیخ فضا میں گونجی، ایک مکروہ کہکا بھی بلند ہوا۔ مومنہ کا دل دہل کر رہ گیا۔ فضا میں جلنے کی ناگوار سی بدبو پھیلنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر بمشکل اپنی چیخوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ آگ جلی بلی کو نرالی بابا نے واپس کھینچ لیا۔ اس کا بدن تڑپ رہا تھا۔ ہاتھ سے اس کے جلے ہوئے منہ کو اس طرح کھینچا کہ وہ لمبا ہو کر کسی بھیڑیے سے مشابہت اختیار کر گیا۔ اس کے تڑپتے وجود کو ایک طرف اچھال کر اپنا ہاتھ پھر مومنہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے جھٹ سے ارباز کی تصویر نرالی بابا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ نرالی بابا تصویر ہاتھ پر رکھے ایک بار پھر مراقبے میں جا چکے تھے۔ مومنہ کنکھیوں سے بلی کے بے جان ہوتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی اٹھے گی اور اس پر جست لگا کر اس کا منہ نوچ ڈالے گی۔ سخت سردی میں بھی اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ بابا جی کے منہ سے بے معنی الفاظ برآمد ہو رہے تھے۔ وہ ہراساں نگاہوں سے کبھی بلی کو دیکھ رہی تھی اور کبھی نرالی بابا کو۔ زوردار آواز کے ساتھ نرالی بابا کی آنکھیں کھلیں۔ بابا کی خون رنگ آنکھوں سے خون رسنے لگا تھا۔ خون رنگ آنسو دے کر مومنہ کا بدن ہولے ہولے لرزنے لگا تھا، حلق خشک ہونے لگا تھا۔ ناگوار بدبو ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ناک کو ڈھانپے بمشکل یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ تصویر پر نرالی بابا نے تھوکا۔ لعاب بھی خون رنگ تھا۔ تصویر بابا کے ہاتھ سے اڑ کر بلی کے منہ پر جا چپکی تھی۔ مومنہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلنے لگی۔ تصویر کا خود بخود حرکت کرنا اس پر سختے کسی کیفیت طاری کر گیا۔ لڑکی، اس بلی کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان کے وسط میں دفنا دو، پھر دیکھو تمہارا کام کیسے نہیں ہوتا۔ تمہارا محبوب لاکھ چاہے مگر تمہارے سوا کسی لڑکی کو چھو نہیں پائے گا۔ بہت پکا کام کیا ہے۔ فضا میں بابا جی کے علاوہ کسی اور کے کہکے کی آواز بھی گونجی تھی۔ مومنہ نے سراسیمگی سے کمرے کی طرف تائرانہ نگاہ ڈالی مگر وہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مکروہ کہکا اسے جھنجھوڑ گیا۔ وہ مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جا سکتی قبرستان۔ خوف کے مارے وہ ہکلانے لگی۔ محبوب نہیں چاہیے؟ نرالی بابا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ بابا جی، مومنہ ہاتھ جوڑ کر بے بسی سے رو دی۔ اگلے لمحے نرالی بابا کو اس دان پان سی لڑکی پر ترس آ گیا۔ لہجہ نرم پڑنے لگا۔ اچھا ایسا کرو، یہ بلی باہر کھڑے میرے چیلے خاص کے حوالے کر دو۔ مومنہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنسو رخسار پر لڑی کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اچھا تم جاؤ اور جاتے ہوئے اسے میرے پاس بھیج دو۔ نرالی بابا اس کے خوف کو بھانپ چکا تھا۔ وہ جلی ہوئی خوفناک بلی کو چھونا نہیں چاہتی تھی۔ مومنہ نے کانپتے ہاتھوں سے پرس سے سنہری چوڑیاں نکال کر نرالی بابا کی حضور پیش کی اور بھاگ جانا چاہا۔ بمشکل چادر سنبھالتی برق رفتاری سے باہر نکلی۔ برداشت جواب دے گئی تھی، منہ بھر کر کہہ ہو گئی۔ اس نے نڈھال ہوتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ ارباز گدگداتے جذبات سنبھالتا کمرے عروسی میں داخل ہوا۔ تازہ گلابوں کی خوشبو نے اعصاب پر اچھا اثر ڈالا۔ دلہن کے وجود میں مبہم سی حرکت ہوئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قریب چلا گیا۔ السلام علیکم، گلا کھنگار کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کوئل سی مترنم آواز کانوں سے ٹکرا کر دل کو گدگدا گئی۔ وہ دلہن کے روبرو بیٹھ گیا۔ کچھ ثانیے تذبذب کی نظر ہو گئے۔ آخر اس نے ہاتھ اٹھا کر گھونگھٹ پلٹ ہی دیا۔ حیا کے بار سے جھکی پلکی بمشکل اٹھی۔ ایک دل خراش چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ اگلے لمحے دلہن بیڈ پر اس کے سامنے بے ہوش پڑی تھی۔ اماں مجھے گھر لے چلو، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں کچھ ہے اور ارباز کے ساتھ تو بالکل نہیں رہنا مجھے۔ اماں مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو مگر یہاں رہنے پہ مجبور نہ کرنا۔ ارم اپنی ماں کی آغوش میں منہ چھپائے ہراساں لہجے میں بلک رہی تھی۔ ہوا کیا ہے، کچھ پتا بھی تو چلے۔ سلیمہ نے ایک تشویش پر نگاہ سب پر ڈالتے ہوئے بیٹی سے پوچھا۔ اماں، ارباز انسان نہیں ہے۔ ارم نے کنکھیوں سے ایک طرف سر جھکائے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ارباز کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، ہے لڑکی، تجھے یہاں نہیں رہنا تو نہ رہ، میرے بچے پہ ایسے بیہودہ الزام نہ لگا، دنیا گواہ ہے میرے بچے کی شرافت کی۔ بیجی جو اس کی سرگوشی بخوبی سن چکی تھی تب اٹھی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں ہے۔ ارم گھبرا کر منمنائی، لڑکی تیرا کیا مطلب ہے؟ ہمیں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، بس اتنا کہوں گی، کتنے ارمانوں سے تجھے بیاہ کر لائے تھے اور تجھے سب ملیاں میٹ کرتے ذرا شرم نہ آئی؟ بیجی کا غصہ کسی طور پر کم ہونے پہ نہ آ رہا تھا۔
بہن بچے کی بات تو سن لیجئے۔ سلیمہ کی بے بسی انتہا پر تھی۔ اماں رات کمرے میں تو ارباز آیا تھا، مگر میرا گھونگھٹ کسی بھیڑیے نما جانور نے اٹھایا تھا۔ اماں سارا بدن انسانوں جیسا تھا، مگر چہرہ سیاہ رنگ کا لمبوترا سا تھا، جیسے کوئی جنگلی بھیڑیا۔ گھبراہٹ کے مارے تیز تیز بولتی ارم کی آنکھیں مارے خوف کے پھیل رہی تھی، جیسے وہ ایک بار پھر جاگتی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہی ہو۔ آواز میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ لو جی سن لو ایک اور نیا لطیفہ جو پہلے کبھی نہ سنا نہ دیکھا۔ بیجی ہاتھ اٹھا کر تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئی۔ سلیمہ کی آنکھوں میں بے یقینی کے سائے منڈلاتے دکھائی دینے لگے۔ ہو سکتا ہے مارے تھکن کی تمہیں اونگ آ گئی ہو، اسی دوران تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہو۔ نہیں۔ ماں کی بات سن کر ارم زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہاں میری جان، ایسا ہی ہوا ہے۔ سلیمہ نے بیٹی کا مغموم چہرہ اپنے ہاتھوں کے حالے میں لے کر دبوڑ ڈالتے لہجے میں کہا۔ ارم نے ماں کی آنکھوں میں التجا دیکھی تو نرم پڑ گئی۔ ہر خوف کو پس پشت ڈال دیا۔ انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا، کہتی ہوئی سلیمہ نے ارم کو سینے سے لگا لیا۔ ارم دل ہی دل میں آمین کی گردان دہرائی جا رہی تھی۔ ارم کو نرم پڑتے دے کر ارباز کی ہمت بندھی اور بیجی نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کرتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ بظاہر وہ مسکرا دی تھی، مگر دل میں ابھی بھی خوف اور بے یقینی کے درمیان ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس کے لیے آنکھوں دیکھا حال جٹلانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، بچی کل سے بھوکی ہے۔ اے کوثر جلدی سے کھانا لگا دے، بیجی نے آواز لگائی۔ ارم اور ارباز نے مل کر کھانا کھایا۔ ہلکے پھلکے ماحول میں گزرتے لمحے رات بیتنے والے واقعات کا اثر زائل کرنے میں کامیاب رہے۔ ارم بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ارباز کا اعتماد بھی بحال ہو چکا تھا۔ بیجی کا درشت لہجہ ہوا ہو چکا تھا۔ سلیمہ پر شکرانے کے نفل واجب ہو چکے تھے۔ مومنہ کی آنکھوں میں رت جگہ 2 دن سے بسیرا کیے بیٹھے تھے۔ وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ نرالی بابا کے عمل کے نتیجے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ارباز کو کھونے کا محض خیال ہی اس کی جان لے لیتا تھا۔ کبھی وہ تہجد میں اسے رب سے مانگا کرتی تھی، مگر جب رب نے اس کی ایک نہ سنی، ارباز کا مقدر کسی اور کے ساتھ جڑ گیا اور اس کی سب دعائیں اور مناجات ضائع چلی گئی تو وہ بغاوت پر اتر گئی۔ کالے جادو کا بہت سن رکھا تھا، اس لیے اسے آزمانے چل پڑی۔ اب دیکھنا تھا کہ کالا جادو زیادہ طاقت رکھتا ہے یا رب کی طاقت۔ نعوذ باللہ۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، تم سے ڈھیروں باتیں کرنی ہیں۔ کچھ میں کہوں گا، کچھ تم کہنا۔ تمہارے لیے گفٹ بھی رکھا ہے جو کل نہ دے سکا۔ ارباز نے تعصب سے سر جھٹکا اور مسکراتے ہوئے واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ ارم شرمندگی کو جھٹک کر الماری میں منہ دیے اپنے لیے کپڑوں کا انتخاب کرنے لگی۔ چھوڑ دو اب سارے کام، یہاں آ جاؤ میرے پاس۔ ارباز واش روم سے نکل کر سیدھا بستر پر آ گیا تھا اور اب بے صبری سے اسے پکار رہا تھا۔ ارم کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکان آ ٹھہری۔ وہ لجا کر جو مڑی تو فلک شگاف چیخ کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ یہ لڑکی اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ لے جا اسے اور جہاں کہتی ہے اس کا بیاہ کر دو۔ تمہیں پہلے ہی اس کو اس کے عاشق کے ساتھ چلتا کر دینا چاہیے تھا۔ زبردستی کا نتیجہ دیکھ لیا، میرے بچے کی پیشانی پر بدنامی کا کلنگ لگا دیا۔ ہر کوئی میرے بچے کو لڑکی دینے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ ایسا بھیانک الزام لگایا ہے اس نے میرے معصوم بچے پر۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ جو کہانی یہ گڑھ رہی ہے، دفع ہو جا، دور لے جا اسے میری نظروں سے۔ بیجی چلاتے چلاتے ہلکان ہو کر اپنے دیوان پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ بہن جی میری بات تو سنی، سلیمہ نے التجا بھرے لہجے میں بیجی کو پکارا۔ خالہ مہربانی ہوگی، آپ چلی جائیں یہاں سے۔ ارباز نے ماں کی بگڑتی حالت کے پیش نظر سلیمہ کے آگے التجائیہ دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کیسی مکار لڑکی تھی، توبہ کیسا ڈرامہ رچایا۔ کہتی ہے میرے ارباز کی صورت کسی خونخوار بھیڑیے کی سی ہو جاتی ہے جب وہ دونوں تنہا ہوتے ہیں۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیجی کا دکھ کسی طور پر کم نہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنا یہ دکھ ہر ملنے والی کو سنا چکی تھی۔ اب میرے بچے کو لڑکی کون دے گا؟ ایک انجانا سا خوف سب کے دلوں میں بیٹھ گیا ہوگا۔ وہ یہ سوال سب کے سامنے دہرا چکی تھی۔ جواب میں خاموشی کا طوق ہی گلے پڑا تھا۔ وہ اب بہن سی ہمسائی حلیمہ کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ حلیمہ کبھی سلیمہ کا درد محسوس کرنے لگتی، کبھی بیجی پر ترس آتا اور کبھی اپنی بیٹی پر غصہ۔ روتی کیوں ہو؟ ہمارے ارباز میں کون سی کمی ہے؟ لاکھوں میں ایک ہے، ایسے رشتے تو نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ وہ بختوں جلی ارم جانے کیوں ٹھکرا گئی۔
حلیمہ نے لوہا گرم دیکھا تو چوٹ لگا کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا سوچا۔ اپنے ارباز کے لیے میری مومنہ حاضر ہے۔ وہ بیجی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگی۔ بیجی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، بے یقینی چہرے سے سانف عیاں ہو رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ بیجی کے لب ہلے۔ ہاں، اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔